الحمدللہ وشفیع المذنبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم صلوات محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد سوگوارانہ سید الشہداء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، جس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کے بعد 12 اماموں کو بھیجا اور ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو بھیجا۔ پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ خداوند عالم نے اپنی اس کتاب میں تمام باتوں کو واضح کر دیا کہ کون کون سے عمل مجھے اچھے لگتے ہیں، کن چیزوں کے ذریعے مجھے راضی کر سکتے ہو، کن چیزوں کے وجہ سے میں تم سے ناراض ہوتا ہوں۔ پروردگار عالم نے تمام ان باتوں کو واضح کر دیا اپنی کتاب میں، اور خداوند عالم کہتا ہے کہ کچھ ایسے عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میرا بندہ مجھ سے بہت قریب ہو جاتا ہے، میں اپنے بندے کو بہت زیادہ پسند کرنے لگتا ہوں۔ کچھ ایسے عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ بہت سے ایسے عمل ہے لیکن اس میں سب سے اہم ترین اور ہماری آج کی مجلس کا موضوع والدین کا اطاعت، والدین کی فرمانبرداری، والدین کا احترام۔ اگر قدیر اسلام پر چلنا ہے، قدیر اسلام ہمارا جو دین ہے، اللہ کے رسول جس اسلام کو 18 ذیلحج کو لے کر آئے تھے، اگر اس اسلام پر چلنا ہے تو اس کا ایک اہم ترین پہلو ہے کہ قدیر اسلام پر چلنے والا انسان، قدیر اسلام کو فالو کرنے والا انسان ہر وقت اپنے والدین کا فرمانبردار ہوتا ہے، ماں باپ کا مطیع ہوتا ہے، ماں باپ کا فرمانبردار ہوتا ہے، ماں باپ کا احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیے، کئی جگہ پر پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میری فرمانبرداری کرو، میری اطاعت کرو۔ فوراً اس کے ترنت بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کی فرمانبرداری کرو۔ جہاں خدا اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، جہاں خدا اپنی فرمانبرداری کا حکم دیتا ہے، فوراً اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو، ان کی فرمانبرداری کرو۔ ایک جگہ خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ تم میرا احسان مانو، میرا احسان مانو، اور فوراً خداوند عالم نے کہا کہ اپنے پروردگار عالم کا، اپنے ماں باپ کا بھی احسان مانو، میرا احسان مانو اور اپنے والدین کا احسان مانو۔ کیوں؟ پروردگار عالم جگہ جگہ قرآن مجید میں ہمیں والدین کی فرمانبرداری کے لیے کیوں فورس کر رہا ہے؟ جہاں اپنی عبادت کی بات آئی، جہاں اس کی اطاعت کی بات آئی، جہاں اللہ کا احسان ماننے کی بات آئی، خداوند عالم نے فوراً کہا کہ اپنے والدین کی فرمانبرداری کرو، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، ان کا احسان مانو۔ کیوں خداوند عالم اپنے ساتھ ہمارے والدین کی اطاعت کو جوڑ رہا ہے؟ کیوں اتنا امپورٹنس دیا ہے؟ اس لیے عزیزان محترم، کیونکہ ہمارا خلق کرنے والا تو وہ خدا ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا
میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہے کہ دنیا کے ہمارے خلق کرنے والے ہمارے والدین ہیں، دنیا میں ہمیں لانے والے ہمارے والدین ہیں، اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے والدین ہیں۔ رازق وہ ہے، پروردگار عالم تمام دنیا کو رزق بانٹتا ہے، لیکن ہمارے دنیا کے جو رازق ہے، جو ہمیں کھانا دیتے ہیں، جو ہمیں پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، وہ ہمارے والدین ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ہمیں مینر سکھانے میں، ڈسپلن سکھانے میں، زندگی کے طور طریقوں کو سکھانے میں ہمارے والدین کا احسان ہے ہم پر۔ اور اس سے بھی زیادہ اگر آج ہمارے دل میں ولایت علی ہے، اگر آج ہم اسلام پر ہے، اگر ہم صراط مستقیم پر گامزن ہے، تو وہ ہمارے والدین کا احسان ہے۔ اگر والدین نے ہمیں تربیت نہ دی ہوتی، والدین نے سکھایا نہ ہوتا، تو آج ہمیں نہ پتا ہوتا کہ علی کون ہے، رسول کون ہے، اسلام کون ہے۔ اسی لیے جب بھی اپنے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرنا، اپنی ماؤں کے حق میں دعا کرنا۔ یہ ہمارے ماؤں کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی گودی میں، اپنی لوریوں میں، اپنے دودھ میں ہمیں ولایت علی کو پلایا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے والدین کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اور جو انسان اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے، پروردگار عالم اس سے راضی ہے۔ رسول اسلام کی حدیث ہے کہ جو اپنے والدین کو راضی کرے گا، گویا اس نے مجھے راضی کیا۔ مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی کرو۔ اور ہمارے والدین کتنی مشقت کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں۔ اگر کسی ماں باپ کو پوچھا جائے آپ کی دنیا کی زندگی کا ایم کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں کما رہے ہو، کیوں اپنی زندگی کو اتنی ہارڈ شپس کے ساتھ، اتنی ڈیفیکلٹیز کے ساتھ بتا رہے ہو، ان کا جواب یہی ہوگا، ہم پر مصیبت آ جائے، ہم پر پریشانی آ جائے، ہمیں ڈیفیکلٹی میں رہنا پڑے، لیکن ہم یہی کوشش میں ہیں کہ ہماری اولاد کی آگے کی آنے والی زندگی سدھر جائے، آگے کی اولاد کی آگے آنے والی زندگی آرام سے بسر ہو جائے۔ اس لیے ہم اتنی ڈیفیکلٹیز میں اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اور خصوصاً کہا کہ ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے۔ ایک شخص رسول اسلام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے، اللہ کے رسول، ماں کا حق کتنا ہے؟ ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا حق زیادہ ہے؟ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا، ماں کا حق زیادہ ہے، ماں کا حق زیادہ ہے، ماں کا حق زیادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا 3 درجوں کے بعد والد کا حق ہے۔ بے شک ماں اور باپ دونوں کا مرتبہ بہت ہے، لیکن ماں کا مرتبہ خداوند عالم کے پاس زیادہ ہے، کیونکہ ماں ہر قدم میں اپنی زندگی کا ہر قدم اپنی اولاد کی خوشی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اٹھاتی ہے۔ 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھ کر پالتی ہے، یہاں تک کہ اپنا دودھ اسے پلاتی ہے، اور اپنی پوری زندگی کا اس کا شیڈیول، اس کا ٹائم ٹیبل اس کی اولاد کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ چلتا ہے۔ اسی لیے ہمارے امام نے فرمایا کہ تمہاری ماں نے تمہیں اس جگہ پر 9 مہینے تک رکھا جہاں کوئی انسان کسی کو نہیں رکھتا۔ ہے کوئی مثال ماں کے علاوہ اس دنیا میں کہ جو اپنے محبوب کو، اپنے چاہنے والے کو اپنے رحم میں 9 مہینے تک پال پوس کر بڑا کرے؟ کتنی بہترین بات کہی ہے۔ جب ہم غور کریں، فکر کریں اس جملوں پر امام کہتے ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہیں اس جگہ 9 مہینے رکھا جہاں کوئی بھی انسان اپنے محبوب کو نہیں رکھتا ہے۔ ماں کے بطن میں، ماں کے رحم میں بچہ 9 مہینے تک پال پوس کر بڑا ہوتا ہے۔ ماں جو کھاتی ہے اس کا اثر بچے پر ہے، ماں جو پیتی ہے اس کا اثر بچے پر آتا ہے، ماں جو سوچتی ہے اس کا اثر بچے پر آتا ہے۔ عزیزان محترم، اس 9 مہینے میں ماں کتنا خیال کرتی ہے کہ میں ایسا کھاؤں، ایسی غذا لوں، ایسا سوچوں کہ جس کی وجہ سے میرا بچہ ہیلتھی پیدا ہو، جس کی وجہ سے میرا بچہ اچھا پیدا ہو۔ ماں کا پورا دھیان بس اپنے بچے پر لگا رہتا ہے۔ عزیزان محترم، آئیے دیکھیں پروردگار عالم نے ماں کے دل میں کیا محبت ڈالی ہے، اور خداوند عالم نے ماں کے دل میں جو محبت ڈالی ہے
اس کا نام ممتا ہے۔ اس دنیا کی مثال نہیں ہے ماں کی محبت جیسی کوئی۔ عزیزان محترم، جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، جناب موسیٰ جا رہے ہیں، تپتا صحرا ہے، گرمی شدت کی ہے، سورج تپ رہا ہے، جناب موسیٰ چل رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیروں میں جوتے ہیں، چمپل ہے، لیکن اتنی شدت کی گرمی ہے کہ جناب موسیٰ اس گرمی کو جوتوں کے ہونے کے باوجود بھی اس کا احساس کر رہے تھے۔ اتنے میں جناب موسیٰ نے دیکھا کہ ان کے آگے آگے ایک عورت جا رہی ہے۔ جناب موسیٰ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس عورت کے پیروں میں شوز نہیں ہے، سینڈلز نہیں ہے، چپل نہیں ہے، برہنہ پیر چل رہی ہے، پیروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جناب موسیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ وہ اپنے بچے کو اپنے سر سے سینے سے لگائے ہوئے ہے، کبھی اس کو اپنے آنچل میں چھپاتی ہے، کبھی اپنے ردا کا سایہ کرتی ہے، بس کوشش میں یہی ہے کہ میرے بچے کو کہیں دھوپ نہ لگ جائے، میرے بچے پر اس گرمی کی وجہ سے کوئی اثر نہ ہو جائے۔ جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں اس عورت کو جو بغیر چپل کے ہے، بغیر جوتے کے ہے، نالین نہیں ہے پیروں میں، لیکن اس پر اس گرمی کی کوئی کیفیت نہیں ہے، اسے اپنی تکلیف نہیں نظر آتی ہے، وہ اگر فکر میں ہے تو اپنے بچے کی فکر میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہ منظر کو دیکھتے ہیں، یہ بات ان کے دل کو چھو جاتی ہے۔ پروردگار عالم سے کہتے پروردگار واہ ہے تیری قدرت، کیا ماں کے دل میں تو نے محبت کو ڈالی ہے پروردگار؟ اس ماں کو میں دیکھ رہا ہوں اپنی فکر نہیں ہے، بچے کی فکر میں لگی ہے۔ خداوند عالم کی آواز آتی ہے موسیٰ، ماں کے دل میں ہم نے جو محبت ڈالی ہے اس کا نام ممتا رکھا گیا ہے۔ اے موسیٰ، جب تک ماں کے دل میں یہ ممتا ہے تب تک ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس نعمت کو، ہمارے ماں کے دل میں جو محبت ہے ہمارے لیے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ اے موسیٰ، اگر میں اس ممتا کو نکال لوں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ماں اپنے بیٹے کی فکر کرنا چھوڑ دے گی، ماں کو فکر نہیں ہے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، کیا کرے گا، کس حالت میں ہے، کس عالم میں ہے۔ جناب موسیٰ سے پروردگار عالم کہتا ہے اے موسیٰ، دیکھنا چاہتے ہو کہ جب ماں کے دل سے ممتا نکل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس ممتا کو ڈالنے والے ہم ہیں۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں ہاں پروردگار، دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس حکم خداوند عالم ہوتا ہے، اس ماں کے دل سے، اس عورت کے دل سے ممتا کو نکال لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ممتا نکلتی ہے، ماں کے دل سے اولاد کی محبت نکلتی ہے، وہ عورت اپنے بچے کو اس تپتے ہوئے صحرا میں، اس گرمی میں، اس شدت کی تپتی گرمی، وہ اپنے گرمی میں اپنے بچے کو یہیں پر صحرا میں چھوڑ کر چلتی ہے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ بس اب جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عورت درخت کے سائے میں ہے، اب فکر کر رہی ہے کہ مجھے بہت دھوپ لگ رہی ہے، بس میں کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو اس دھوپ کی شدت سے بچا سکوں، اور بچے کو صحرا میں، تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ کر چلی آتی ہے۔ جناب موسیٰ سے پروردگار عالم کہتا ہے موسیٰ، دیکھا تم نے یہ جو محبت ہے ماں کے دل میں وہ ہم نے ڈالی ہے، جب ماں کے دل سے ممتا نکل گئی تو کیا عالم ہوا، دیکھا موسیٰ؟ جناب موسیٰ کہتے ہیں ہاں پروردگار میں نے دیکھا۔ اب خداوند عالم پھر سے حکم دیتا ہے، اس عورت کے دل میں پھر سے ممتا کو ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر سے جب ماں کی محبت آتی ہے، عورت دوڑتی ہوئی اس بچے کو گودی میں اٹھاتی ہے، اسے بوسے دیتی ہے، کس کرتی ہے، اور اتنا گلٹی فیل کرتی ہے کہ بیٹا میں نے تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن تجھے اس تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ دیا۔ یہ ہے ماں کی محبت۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ماں کے دل میں کیا محبت ہے، ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اگر وہ ماں 100 سال پہلے کی ہے جو ان ایڈوکیٹڈ ہے، الٹریٹ ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، دنیا داری نہیں ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، 21 سینچری کے طور طریقے اسے نہیں آتے ہیں، 100 سال پہلے کی ہے، لیکن اس کے دل میں ویسی
वैसी ही मोहब्बत है जैसी हमने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो औरत के दिल में थी, वैसी ही मोहब्बत उस औरत के दिल में होगी जो अनपढ़ है, गवार है। और अगर आज की 21st सेंचुरी की माँ है जो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, जिसको तौर तरीके आते हैं, दुनिया की समझदारी है, उसके दिल में भी यही मोहब्बत होगी। माँ के दिल में मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आता, उसकी पोजीशन में, उसके स्टेटस में, उसके पैसे में, उसके रुतबे में, उसके शोहरत में, चाहे कितना बढ़ावा हो जाए, लेकिन माँ के दिल में औलाद के लिए कभी मोहब्बत खत्म नहीं होती, कम नहीं होती। तो फिर चेंज कहाँ आया है, बदलाव कहाँ आया है? माँ के दिल की मोहब्बत की हालत में कोई बदलाव नहीं आता है, चाहे सदियां गुजर जाए, लेकिन चेंज आया है औलाद के दिल में, माँ बाप की मोहब्बत में। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न बनती जाती है, जैसे औलाद दुनियादारी में फंसती चली जाती है, औलाद के दिल से माँ का एहतराम, माँ की मोहब्बत, माँ की इताअत, माँ की फरमाबरदारी कम होती जाती है। अजीज़ान मोहतरम, अहम तरीन फरीज़ा है माँ बाप को खुश रखना। अगर कोई अपने वालिदैन को नाराज करता है, खुदावंद आलम से जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी उसे सूंघना नसीब नहीं होगा। और ये न समझना कि हमारे वालिदैन यानी हमारे माँ और बाप, हमारे दादा दादी भी हमारे वालिदैन में आ गए, नाना नानी भी वालिदैन में है, सास ससुर भी वालिदैन के हक में आ गए, ये तमाम हमारे वालिदैन हैं। इन तमाम का उसी तरह से एहतराम करना है, उसी तरह से ख्याल रखना है। अजीज़ान मोहतरम, अगर आज औलाद के पास पैसा आ जाता है, स्टेटस आ जाता है, बड़ा सा बंगला आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, रुतबा मिल जाता है, शोहरत मिल जाती है, वही औलाद ये कहती है कि अब हमारी कार में हमारे बूढ़े माँ बाप अच्छे नहीं लगते हैं। इतनी लाखों की कार है और उसमें अगर हम ऐसे ज़ईफ माँ बाप को लेकर जाएंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे। इतना आलीशान बंगला है, उस बंगले में अगर हमारे माँ बाप होंगे जो ज़ईफ हो चुके हैं, वो अच्छे नहीं लगेंगे। हमारी महफिलों में, हमारी मजलिसों में अगर इन ज़ईफ माँ बाप को ले जाएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम पर हंसेंगे। हमारे माँ बाप हमारी पोश, हमारी महफिलों में, हमारी बड़ी बड़ी मजलिसों में अच्छे नहीं लगेंगे। ये आज की न्यू जनरेशन सोचती है। लेकिन अगर उन्हीं माँ बाप के बच्चों से पूछा, उन्हीं बच्चों के माँ बाप से पूछा जाए कि बताओ आपकी दुनिया की रौनक कौन है, आपकी आंखों की ठंडक कौन है, आपके घर की रौनक कौन है, आपकी दौलत की, आपके घर का वारिस कौन है, माँ बाप यही कहेंगे, आखिरी दम तक यही कहेंगे कि हमारे औलाद हमारे कलेजे की सुकून है, हमारी आंखों की ठंडक है। चेंज यहाँ आया है। माँ बाप चाहे कितने ज़ईफ हो जाए, माँ बाप चाहे कौन से भी स्टेज पर पहुंच जाए, लेकिन माँ और बाप के दिल में